اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ فصل نمبر 7، قانون طریقت کے مطابق تصفیہ دل کے بیان میں۔ قال اللہ تعالی، جو صاحب دل ہے یا کان لگا کر حضور قلب سے بات کو سنتا ہے، اس کے لیے تو ان باتوں میں کافی نصیحت ہے۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان کے وجود میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب اس کی حالت بہتر ہوتی ہے تو سارا جسم سنور جاتا ہے، اور جب وہ بگڑتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ واضح ہے کہ انسان کے بدن میں دل ٹھیک اس طرح ہے جس طرح جہان میں عرش، جس طرح عالم کبریٰ میں عرش رحمانی صفت کے ظہور اور قائم ہونے کا مقام ہے، اسی طرح عالم صغریٰ میں دل رحمانی صفات کے ظہور اور قائم ہونے کا مقام ہے۔ فرق ان میں یہ ہے کہ عرش کو رحمانیت کے ظہور اور استوا کا شعور نہیں، اور نہ ہی وہ قابل ترقی ہے تاکہ وہ دوسری صفات کو ظہور اور استوا کا مقام ہو سکے۔ گو عرش کی رحمانیت کے صفت کے ظہور کا اختصاص حاصل ہے، مگر دل کو اس پر اسی وجہ سے شرف حاصل ہے کہ دل کو شعور بھی ہے اور قابل ترقی بھی ہے، کیونکہ یہ تمام صفات الوہیت کا محل ظہور ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرش عالم اجسام کی انتہا ہے اور وہ بسیط ہے، اس کا ایک رخ عالم ملکوت میں ہے اور ایک عالم اجسام میں۔ حق تعالیٰ کے فیض کی مدد جو عالم اجسام کو پہنچتی ہے وہ رحمانیت کی صفت کی وجہ سے ہے، اسی واسطے کہتے ہیں یا رحمان الدنیا والآخرہ، کیونکہ رحمانیت کی صفت سے عام خلقت کو بہرہ حاصل ہے، خواہ آشنا ہو یا بیگانہ، خواہ حیوانات ہوں یا جمادات۔ اور نیز کہتے ہیں کہ رحمان ایک خاص اسم ہے اور اس کی صفت عام ہے، اور رحیم ایک عام نام ہے اور صفت خاص ہے، چنانچہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتے۔ رحمانیت کی صفت سے تمام مخلوقات کو حصہ ملتا ہے، جیسا کہ جتنی مخلوقات آسمان اور زمین میں ہے سبھی قیامت کے دن خدائے رحمان کے آگے اس کی غلام بن کر حاضر ہوگی۔ اس میں رحمان فعلان کے وزن پر ہے جو مبالغے کا صیغہ ہے۔ رحیم ہر ایک شخص کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک عام نام ہے، لیکن رحیمی صفت سے سوائے اہل رحمت کے کسی کو بہرہ حاصل نہیں ہوتا کہ ان رحمت اللہ قریباً من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ چونکہ رحمانی صفت کے فیض کا اثر عالم اجسام میں پہنچتا ہے، اس لیے سب سے پہلا جسم جو اس کو قبول کرتا ہے وہ عرش ہے، کیونکہ ملکوت کی طرف سب سے زیادہ نزدیک یہی جسم ہے جس کا ایک رخ عالم ملکوت میں ہے، اور اسی روح سے وہ فیض حق کے قابل ہے، اور اس فیض کو تقسیم کرنے والا بھی عرش ہی ہے، کیونکہ عرش سے تمام جسمانیات کی طرف راہیں پھیلتی ہیں، اور انہی راہوں سے ہو کر تمام جسمانیات کو فیض پہنچتا ہے، اور یہ فیض ہمیشہ پہنچتا ہے، اور اسی فیض کی وجہ سے کائنات کا وجود قائم ہے اور قائم رہ سکتا ہے۔ اگر ایک لحظہ بھی اس فیض کی مدد نہ پہنچے تو کسی چیز کا وجود باقی نہ رہے، اور یہی سوائے اس کے چہرے کے باقی ہر ایک چیز ہلاک ہونے والی ہے کبید ہے۔ اب چونکہ عرش میں رحمانیت کی صفت کے فیض کی مدد کو قبول کرنے کی استعداد تھی، اسی لیے اس صفت سے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر قائم ہے، مشرف ہوا، لیکن عرش کو اس دولت کی خبر نہیں۔ اسی طرح انسانی دل کا ایک رخ عالم روحانیت میں ہے اور دوسرا عالم قالب میں۔ یہی وجہ ہے کہ دل کو قلب کہتے ہیں، کیونکہ قلب میں ہر دو عالم جسمانی اور روحانی ہیں۔ فیض الہی کی جو مدد روح سے اسے حاصل ہوتی ہے وہی اسے تقسیم کرتا ہے، اور اس سے ہر ایک عضو کی طرف ایک باریک شریان جاتی ہے۔ انہی شریانوں سے ہو کر روح کا فیض ہر عضو کو پہنچتا ہے، بس دل ہی ہر ایک عضو کو حصہ پہنچاتا ہے، اور اگر ایک لحظہ یہ فیض کی مدد منقطع ہو جائے تو قالب کام سے رہ جاتا ہے اور زندگی منقطع ہو جاتی ہے۔ جس شریان میں صدا ہو جائے اور فیض نہ پہنچے اس عضو میں حرکت نہیں رہتی اور مفلوج ہو جاتا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ عالم صغریٰ میں دل ٹھیک اس طرح ہے جس طرح عالم کبریٰ میں عرش، مگر دل میں ایک خاص خاصیت ہے اور اسے خاص قسم کا شرف حاصل ہے
جو عرش کو حاصل نہیں، اور وہ یہ ہے کہ دل کو فیض روح کی قبولیت کا شعور ہے اور عرش کو نہیں، اس واسطے کہ روح کا فیض دل کو صفت کے طور پر پہنچتا ہے، اور روح کی صفت سے دل کو زندگی، علم اور عقل حاصل ہوتی ہے، اور اسی سے دل ادراک کرتا ہے۔ جس طرح کہ آفتاب کا نور کہ اس کی صفت ہے، گھر میں روشنی ڈالتا ہے تو وہ گھر روشنی سے منور ہو جاتا ہے، اور گھر میں نور ظاہر ہوتا ہے، اور نورانیت میں آفتاب کی صفت سے موصوف ہو جاتا ہے۔ لیکن رحمانیت کی صفت کا فیض عرش کو فعل اور قدرت سے پہنچتا ہے، نہ کہ صفت سے، اس واسطے عرش باقی رہتا ہے، اور اس فعل اور قدرت کا اثر موجودات کو پہنچتا ہے، اور اسی سے سب کو بقا ہے۔ لیکن ان میں زندگی نمودار نہیں ہوتی، اور نہ ہی علم اور معرفت جو حق کی صفت ہے اس میں نمودار ہوتی ہے۔ جیسا کہ آفتاب پہاڑ پر نورانیت کی صفت سے فیض کرتا ہے، جس سے پہاڑ آفتاب کی نورانیت کی صفت سے موصوف ہو جاتا ہے، لیکن لال اور عقیق پر جو کان کے اندر ہیں، فعل اور قدرت دوسرے عقیق اور لال پر فیضان کرتے ہیں۔ دوسرے یہ بات ہے کہ چونکہ دل میں اس بات کی استعداد ہے کہ جب طریقت کی قانون کے مطابق اس کا تصفیہ ہو جائے تو یہ صفت رحمانیت کی استوا کا مقام بن جاتا ہے، اور جب پرورش، تصفیے اور توجہ میں کمال کو پہنچ جاتا ہے تو تمام صفات الوہیت کی تجلیات کا مظہر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ عرش وغیرہ تمام کائنات صفات حق میں سے کسی ایک صفت کے انوار کی تجلیات کے مقابلے میں نہیں آ سکتے، کیونکہ جب کوہ طور پر تجلی ہوئی تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹی انگلی پر انگوٹھا رکھ کر فرمایا کہ اس قدر نور نے تجلی کی تھی جس سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، یعنی چھوٹی انگلی کے آدھے سرے کے برابر۔ اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے بندے بھی ہیں کہ جب ان کے دل کو تربیت اور تصفیہ حاصل ہو جاتا ہے اور سید الاولین و آخرین کی مطابعت میں دلی کمال کو پہنچ جاتے ہیں تو دن رات میں کئی مرتبہ حق کی جلالی اور جمالی صفات کے انوار کے دریا تجلی کرتے ہیں، اور وہ ان انوار کو توفیق الہی سے سہار جاتے ہیں۔ اب یہ سمجھنا چاہیے کہ دل کیا ہے اور تصفیہ دل کس بات میں ہے، اور اس کی تربیت کس طرح ہو سکتی ہے، اور دل کس طرح اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ واضح ہے کہ دل کی وہ صورت ہے جسے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کا ٹکڑا فرمایا ہے، اور جو تمام مخلوقات میں ہے۔ حیوانات میں صنوبری شکل کا گوشت کا ٹکڑا سینے کے نیچے بائیں پہلو پر ہے، اور اس گوشت کے ٹکڑے میں روحانی جان ہے جس کا نتیجہ عقل ہے، اور وہ دل حیوانات میں نہیں بلکہ خاص انسان ہی کا حصہ ہے، مگر صفائی کے مرتبہ میں محبت کے نور سے دل کو خاص قسم کی جان حاصل ہوتی ہے جو ہر شخص کو نصیب نہیں۔ جیسا کہ فرمایا ہے، یعنی جس شخص کا دل ہوتا ہے اس کے دل کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے۔ یہاں دل سے مراد ظاہری دل نہیں بلکہ حقیقی دل مراد ہے، جسے ہم دل و جان کہتے ہیں۔ دل میں سنورنے اور بگڑنے کی قابلیت ہے، اس کا سنورنا اس کی صفائی میں ہے، اور اس کا بگاڑ اس کی قدورت میں ہے۔ دل کی صفائی حواس کی سلامتی پر منحصر ہے کہ تمام عالم شہود کا انہی 5 حواس کے ذریعے ادراک کرتا ہے۔ اسی طرح دل میں 5 حصے ہیں کہ جب وہ سلامت ہوتی ہیں تو ان سے عالم غیب یعنی ملکوتیات اور روحانیات کا ادراک کر سکتا ہے۔ چنانچہ دل کی آنکھیں ہیں جن سے مشاہدات غیبی کو دیکھتا ہے، اور کان ہیں جن سے اہل غیب اور حق کے کلام کو سنتا ہے، اور سونگنے کی طاقت ہے جس سے غیبی خوشبوؤں کو سونگتا ہے، اور تالو ہے جس سے ایمان کی حلاوت، محبت کے ذوق اور عرفان کے طعم کو چکھتا ہے، اور جس طرح قالب میں چھونے کی طاقت ہر عضو میں ہے تاکہ تمام جسم کے ذریعے ملموسات سے نفع اٹھا سکے، اسی طرح دل میں اس کے مقابلے پر عقل ہے جس کے وسیلے کل معقولات سے نفع اٹھاتا ہے۔ جس شخص میں یہ دلی ہوا سلامت ہوں تو اسے دلی اصلاح کی وجہ سے بدنی نجات حاصل ہوتی ہے، اور جس کے یہ دلی ہوا سلامت نہیں اس کے لیے وہ دل کے بگاڑ اور تمام بدن کے ہلاک ہونے کا باعث ہیں، جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور جب اس میں بگاڑ پیدا ہو تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اسی کو قلب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جس کے دلی حواس سلامت ہیں اس کو نجات اور درجے مل سکتے ہیں، اور جس کے دلی حواس میں خلل واقع ہوا
وہ گویا دوزخ کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے ایسے بنائے ہیں جن کے دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں، اور آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتے نہیں، اور کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں۔ اور ایک جگہ اور فرماتا ہے گونگے، بہرے اور اندھے ہیں، بس وہ نہیں سمجھتے سوچتے۔ اور نیز فرماتا ہے وہ ظاہری آنکھوں سے اندھے نہیں بلکہ سینوں کے اندر ان کے دل اندھے ہیں۔ اس بارے میں قرآن شریف کے اندر بہت سی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دل کا تصفیہ حواس کی سلامتی پر منحصر ہے، اور دل کی تربیت اس بات میں ہے کہ بارگاہ الہی کی طرف توجہ کی جائے اور ماں سوا اللہ سے قطع تعلق کیا جائے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ماں سوا حق کی طرف دیکھا تو اپنے تئیں بیمار فرمایا، پس ستاروں پر ایک نگاہ ڈال کر کہا کہ میں بیمار ہوں، اور جب اس بیماری سے اللہ تعالیٰ نے شفا بخشی تو جناب کی نگاہ حق پر پڑی اور فرمایا جب میں بیمار ہو گیا تو اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے شفا بخشی۔ پھر آپ بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہوئے اور ماں سوا حق سے قطع تعلق کیا۔ میں اس بات سے بری ہوں جس سے تم شرک کرتے ہو، میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ نیز واضح رہے کہ دل کے مختلف اطوار ہیں اور ہر ایک طور میں بہت سے عجائبات اور معنی رکھے گئے ہیں جن کی شرح کئی جلدوں میں بھی نہیں سما سکتی۔ خواجہ محمد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مجلد کتاب عجائب القلوب کے نام سے لکھی ہے، اور ابھی اصل مضمون کا شرح بھی بیان نہیں ہوا، لیکن اس کتاب میں ہر ایک چیز سے کچھ اشارتاً بیان کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ انسان میں دل آسمان کی طرح ہے اور بدن زمین کی طرح، اس واسطے کہ روح کا آفتاب دل کے آسمان سے بدن کی زمین پر چمکتا ہے اور اس کو زندگی کے نور سے منور رکھتا ہے۔ اور جس طرح روح زمین پر 7 ولایتیں ہیں اور آسمان کے 7 طبقے ہیں، اسی طرح قالب کے بھی 7 عضو ہیں اور دل کے 7 طور ہیں، جیسا کہ بے شک تمہیں اللہ تعالیٰ نے اطوار کے طور پر پیدا کیا سے ظاہر ہے۔ اور جس طرح روح زمین پر ہر ایک ولایت میں ایک خاص خاصیت ہے اور اس میں خاص قسم کی پیداوار ہوتی ہے جو دوسری ولایتوں میں نہیں پائی جاتی، اسی طرح ہر انسانی عضو میں ایک خاص خاصیت ہے جو دوسرے عضو میں نہیں پائی جاتی، اور جو فعل اس عضو سے ہو سکتا ہے دوسرے سے ظہور میں نہیں آ سکتا، جیسا کہ آنکھ سے بینائی، کان سے سنوائی، زبان سے گویائی، اور ہاتھ سے پکڑنے کا کام اور پاؤں سے چلنے کا کام ہوتا ہے۔ اصل کتاب میں عبارت مفقود ہے۔ قرآن مجید میں وہ چیز جو نازل فرمائی ہے جو مومنوں کے لیے سراسر رحمت اور شفا ہے۔ دل کے معالجے کے بارے میں تمام حاذق حکیم مختلف الرائے ہیں، ہر ایک نے ایک خاص طرح سے علاج شروع کیا ہے، لیکن قرآن شریف کے قانون سے باہر کسی نے بھی قدم نہیں رکھا۔ بعضوں نے اخلاق کو تبدیل کرنے اور ان کے سنوارنے کی کوشش کی ہے، اور ہر بری صفت انسانی کا معالجہ اس کی ضد سے کیا ہے تاکہ اس صفت کو نیک بنا دیں، جیسا کہ علاج ان کی ازداد سے کرنا چاہیے سے مشہور ہے۔ مثلا جب بخل کی صفت کو جو ایک قسم کا مرض ہے دور کر کے سخاوت کی صفت میں تبدیل کرنا چاہا تو اس کا علاج خرچ اور اثار سے کیا، اور غضب کی صفت کا علاج تحمل، حلم، غصے کو پی جانے سے کیا، اور حرص کا زہد، ترک دنیا، تجرید اور گوشہ نشینی سے کیا، اور لالچ کا تھوڑا کھانے، بھوکا رہنے سے، اور شہوت کا لذتوں کے طرح کرنے، اور ریاضت اور مجاہدہ کی کثرت سے۔ اسی طرح ہر بری صفت کا علاج اس کی ضد سے کیا ہے، جیسا کہ طبیب گرمی کو سرد شربتوں سے دور کرتے ہیں، اور سردی کا علاج گرم معجونوں سے وغیرہ وغیرہ۔ یہ طریقہ تو معقول اور مناسب ہے، لیکن عمریں صرف کر کے صرف ایک ہی صفت کو بھی پورے طور پر تبدیل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ انسان کی ذاتی اور جبلی صفات میں ہے، اور اللہ کا خلق نہیں بدل سکتا کے مطابق یہ بدل نہیں سکتی۔ ان صفات کا اپنے اپنے مقام میں ہونا لازمی امر ہے، اصلی مقصود ان کو بالکل ظاہر کر دینے کا نہیں۔ فلسفیوں کو اس مقام پر غلطی واقع ہوئی ہے کہ انہوں نے ان صفات کو تبدیل کرنے میں عمریں صرف کر دی، اور انبیاء علیہ السلام کی پیروی کو واجب نہ جانا، بلکہ خیال کیا کہ صرف عقلی نظر سے یہ علاج ٹھیک اور درست ہے، مگر انہیں یہ معلوم نہ ہوا کہ دل کے لیے عقل کے سوا اور بھی آلات ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔ انہوں نے خیال کیا کہ سب کچھ عقل ہی ہے، حالانکہ یہ صفات حیوانی خود عقل کے دشمن ہے، اور جب یہ صفات ذمیمہ نیک صفات میں تبدیل ہو جاتی ہیں تو مرد کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ انہوں نے ان کی تبدیلی عقلی نظر سے کرنی چاہی،
اور کہا کہ چونکہ ہمارے پاس عقل اور علم ہے اس لیے ہمیں انبیاء علیہ السلام کی مطابقت کی کیا ضرورت ہے؟ انبیاء کی ضرورت اس شخص کو ہوتی ہے جو جاہل اور کم عقل ہو، لیکن انہوں نے یہ نہ جانا کہ عقل کے علاوہ ایک اور اعلیٰ بھی ہے جو انسان کے لیے عقل کی نسبت 1000 گنا شریف ہے، جیسا کہ حقیقی دل، سر، روح اور خفی۔ عقل سے ان آلات کا ادراک نہیں ہو سکتا اور نہ ان کو پرورش دے سکتی ہے، کیونکہ عقل خود اپنے ہی ادراک سے عاجز ہے اور اپنے آپ ہی میں معلول اور مریض ہے، اور علیل کی رائے بھی علیل ہی ہوتی ہے۔ مصرع طبیب علاج کرتا ہے اور حالت یہ ہے کہ خود طبیب مریض ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ انسانی عقل اور نظر کے مقابلے میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ہنسی کرتا ہے، ان کی سرکشی کو زیادہ کرتا ہے اور وہ بہہ کے پھرتے ہیں۔ یہ لوگ اگر اخلاق کی تبدیلی میں عمر بھر صرف کریں اور شرعی قانون کے مطابق مجاہدہ کریں تو جب ایک گھڑی نفس کی محافظت سے باز رہیں تو اتنے میں نفس پھر سرکشی اختیار کرتا ہے اور تعلق توڑ اپنے اصلی چراگاہ کو بھاگتا ہے، بلکہ جس قدر نفس کے کتے کو باندھا جائے اتنا ہی زیادہ بھوکا ہوتا ہے، اور جس وقت ریاضت کی قید سے خلاصی پاتا ہے اس کی حرص اور خواہش زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ تمام صفات کی یہی حالت ہے۔ اسی طریق پر دلی صفات اور مقامات کی پرورش کرنے سے ساری عمر میں بھی ایک صفت یا ایک مقام کو پورے طور پر مکمل نہیں کر سکتے۔ جب ایک صفت کی پرورش کرتے ہیں تو دوسری میں خلل آ جاتا ہے، بس یہ کام خشک مشاہدہ سے نہیں نکل سکتا۔ حسین منصور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ابراہیم خواص علیہ رحمہ سے پوچھا، اب کس مقام کی سیر کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا، 30 سال سے میں توکل کے مقام میں نفس کو ریاضت کراتا ہوں۔ حسین منصور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، جب تو اپنی عمر باطن کے سنوارنے میں برباد کرے گا تو فنا فی اللہ کب ہوگا؟ بس عاشقوں کا طریقہ اور ہے اور زاہدوں کا اور ربائی۔ بس ہمارے مشائخ قدس اللہ ارواحہم کی طریقت میں پہلے تصفیہ دل کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ تبدیل اخلاق کی، کیونکہ جب دل کا تصفیہ حاصل ہو جائے اور توجہ بشرط ہاتھ آ جائے تو وہ فیض حق کے قابل ہو جاتا ہے، اور پھر فیض حق کے اثر سے تھوڑی مدت میں نفسانی صفات کی وہ تبدیلیاں ہو جاتی ہیں جو مجاہدوں اور ریاضتوں سے عمروں میں بھی حاصل نہیں ہوتی۔ دل کے تصفیہ کی یہ شرط ہے کہ پہلے ظاہری تجرید کی داد سے مثلا دنیا کو ترک کرنا، گوشہ نشینی، خلقت سے قطع تعلق اور معلوفات تباہ کا چھوڑنا اور جاہو مال کو کھو دینا تاکہ تجرید سے تفرید کے مرتبہ کو پہنچ جائے، یعنی ہر محبوب اور مطلوب سے جو ماں سوائے حق ہے باطنی تفرد ہو جائے، یہاں تک کہ پس جان لے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی توحید کی حقیقت منہ دکھلائے، کیونکہ توحید کے کئی ایک مقامات ہیں۔ توحید ایمانی اور ہے، اور توحید ایقانی اور ہے، اور توحید احسانی اور ہے، اور توحید عیانی اور ہے، اور توحید غیبی اور ہے، اور جب تک ان سب کی داد نہ دے لے تب تک وحدانیت کو نہیں پہنچتا، اور جب تک وحدانیت کی داد نہ دے تب تک وحدت کی حقیقت کو نہیں پہنچتا جو بحر احدیت کا ساحل ہے۔ اور ان مقامات کی شرح بہت طول طویل ہے، لیکن یہ سب اخلاق کی تبدیلی سے حاصل نہیں ہوتی مگر تصفیہ دل اور توجہ بحق سے۔ اور جب مرید اپنی کوشش کے مطابق ظاہری تجرید اور باطنی تفرید سے عہدہ برا ہوتا ہے، اسی قدر تصفیہ دل میں خلوت کی ملازمت اور ذکر کی مداومت کا اقبال کرتا ہے، یہاں تک کہ خلوت میں ہوا سے ظاہری کام سے بیکار ہو جاتے ہیں اور محسوسات کی آفتوں کی مدد دل سے منقطع ہو جاتی ہے، کیونکہ دلی حجاب اور قدورتیں زیادہ تر محسوسات میں حواس کے تصرف سے ظاہر ہوتی ہیں۔ جب حواس کی آفت منقطع ہو گئی تو پھر شیطانی وسوسے اور نفسانی خواہشات رہ جاتی ہیں جن سے دل مقدر اور مشوش ہوتا ہے، سو ان کی راہ خطرات کی نفی اور ذکر کے ہمیشہ کرنے سے رک سکتی ہے۔ چنانچہ اس کا مفصل حال انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کے ذکر کے احتیاج کی فصل میں بیان کیا جائے گا۔ بس ذکر کے نور اور خواطر کی نفی سے دل شیطانی وسوسوں اور تشویش سے خلاصی پا جاتا ہے اور اپنے احوال میں مشغول ہو جاتا ہے، اور ذکر کا ذوق پھر اسے حاصل ہونے لگتا ہے۔ زبانی ذکر سے دل بھی ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، اور ذکر کی خاصیت سے ہر ایک قدورت اور حجاب جو نفس اور شیطان کے تصرف سے دل میں آ گیا ہو اور محکم ہو گیا ہو، دل سے مٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہ قدورت اور حجاب کم ہو جاتا ہے تو ذکر کا نور دل کے جوہر پر چمکتا ہے، جس سے دل میں وجد اور خوف پیدا ہوتا ہے،
بے شک مومن وہ ہیں جن کے دل ذکر الہی کے وقت ڈرتے ہیں۔ بعد ازاں جب دل ذکر میں چل پڑتا ہے تو کساوت قلبی دور ہو جاتی ہے اور رقت اور نرمی اس میں آ جاتی ہے۔ پھر ان کے جسم اور ان کے دل ذکر الہی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، ذکر کی مداومت کرتا ہے اور ذکر کا بادشاہ دل کی ولایت پر غالب آ جاتا ہے اور ان تمام چیزوں کو باہر نکال دیتا ہے جن میں حق کی یاد یا حق کی محبت نہ ہو، اور سر مراقبہ کے لیے جھکا لیتا ہے۔ جب سلطان ذکر ولایت دل میں ساکن ہو جاتا ہے تو دل اس کے ساتھ نرم اور مطمئن ہو جاتا ہے، اور جو اس سلطان ذکر کے سوا ہے سب سے وحشت ظاہر کرتا ہے۔ اہل ایمان کے دل ذکر الہی سے مطمئن ہوتے ہیں، اور واقعی ذکر الہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جب تک کسی مخلوق کی محبت یا ذکر دل میں معلوم کرے، سمجھ لے کہ ابھی دلی کدورت اور بیماری باقی ہے۔ اس کو لا الہ کے مسکلے اور نفی ما سوائے حق کے شربت سے دور کرنا چاہیے، یہاں تک کہ دل پر یہ کلمہ نقش ہو جائے اور ذکر کے جوہر سے دل منور ہو جائے۔ جب یہ حالت ہو جائے گی تو کوئی غیر حق اندیشہ باقی نہیں رہے گا، سب جل جائیں گے اور نقوش کے عوض صرف ذکر کا نور اور کلمے کا جوہر رہ جائیں گے۔ اس وقت سلطان عشق سلطنت کا جھنڈا دل کے شہر میں بھیجتا ہے تاکہ دل روح نفس اور بدن کے چوک کو بند کرے، اور شوق کے کوتوال کو حکم دیتا ہے کہ کلاش صفت نفس کو درد کی رسی سے باندھ لے اور طلب کی کمند گردن میں ڈال لے، اور دل کی سیاست گاہ میں اسے لے آئے اور عشق کے سلطانی جھنڈے کے نیچے ذکر کی تلوار سے اس کی حرص کا سر قلم کر دے اور اخلاص کے درخت سے لٹکا دے۔ چور شیطان جو کہ نفس کے ہم پیشہ ہوتے ہیں، سلطانی روب داب دے کر جسم کے شہر کو چھوڑ باہر ہو جاتے ہیں، جس سے شہر میں تکلیف کا شور و شر باقی نہیں رہتا۔ جب سلطانی جھنڈا شہر میں آ جاتا ہے اور نفس کی بری صفات کے رند اور اوباش عاجزی کا کفن لے کر تسلیم اور بندگی کے دروازے پر آ کر کہتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، اس وقت اگر تو قصاب ہے تو مار ڈال، اور اگر تو بادشاہ ہے تو ان کو بخش دے اور معاف کر۔ سلطان عشق نفسانی بری صفات کی اوباشوں کو رندی اور ناپاکی سے توبہ کرا کے بندگی کی خلت انہیں پہنا کر دل کی درگاہ کے سپاہی بنا دیتا ہے۔ جب وہ باسامان ہو گئے تو بس ان سے یہی مطلوب تھا۔ جب جسم کا شہر رند شیاطین کے خوغے اور نفسانی بری صفات کی اوباشوں کی تشویش سے پاک ہو گیا اور دل کا آئینہ طبیعت کے زنگار سے صاف ہو گیا، تو پھر یہ جلال سمدیت کی بارگاہ کے لائق ہو جاتا ہے، بلکہ جمال عادیت کے آفتاب کا مطلع ہونا اسے زیب دیتا ہے۔ جب یہ حالت ہو جائے تو پھر سلطان عشق کو کوتوال اور وزیر عقل کو دل کے دروازے کی دربانی عطا کرتے ہیں، اور دل کے شہر کو یقین، اخلاص، توکل، صدق، کرم، مروت، جوامردی، سخاوت، بخشش، حیا، شجاعت اور طرح طرح کی نیک صفات کے جواہرات اور موتیوں سے آراستہ کرتے ہیں۔ یہ سب کس واسطے ہوتا ہے؟ اس واسطے کہ سلطان حقیقی دل کی خلوت سرائے میں آتا ہے اور اصل معشوقہ جلال کے پردوں سے اپنا جمال دکھلاتی ہے۔ پھر لا الہ کا سپاہی بارگاہ کو صفات حمیدہ کے خاصوں سے بھی خالی کر دیتا ہے، اس واسطے کہ غیرت غیریت کی نفی کرتی ہے۔ دل جو کہ مدت سے عشق کا جلا ہوا ہے اور یعقوب علیہ السلام کی طرح سینے کے بیت الحزن میں رہتا ہے، جمال کے یوسف کو دیکھ کر آنکھیں روشن کرے گا اور بیت الحزن کو یوسفی جمال سے گلشن بنائے گا، اور غم سے خوشی اور محنت سے دولت حاصل کرے گا، اور جدائی کی سختی وصل کی عزت سے بدل جائے گی۔ مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ربائی اس مقام پر پہنچ کر دلی حقیقت کو پہنچ جاتا ہے اور اصل سے تو صفائی پر آ جاتا ہے، اور نفسانی صفات جو عمروں کے خشک مجاہدات سے بھی مبدل نہ ہوتی، ذکر کی کیمیا گری، دلی مراقبے اور اس کی توجہ سے سب تبدیل ہو گئیں اور سب نے اطاعت قبول کر لی۔ اب یہاں کا فرما روا نہ دل ہے نہ روح، تاکہ بعض صفات نفس فرما برداری قبول کریں اور بعض نہ کریں، بلکہ اب تو زندہ اور قائم اللہ تعالیٰ کے لیے سبوں کے چہرے ذلیل ہو گئے کہ فرما روا سلطان نے دل کی بارگاہ کو اغیار کی زحمت سے خالی کر دیا ہے اور اسے اپنا خاص تختگاہ بنا لیا ہے کہ میرے آسمان اور میری زمین میں مجھے سمانے کی گنجائش نہیں۔
मैं बेशक मोमिन बंदे के दिल में समा सकता हूँ। बादिज़ा फरमाने हक तमाम अज़ा और सिफात पर गालिब आता है कि अल्लाह ताला अपने अम्र पर गालिब है और कोई उज़्व या सिफ्त बतौर खुद कुछ भी नहीं कर सकती मगर अल्लाह ताला के हुक्म और इशारे से। जैसा कि मैं ही उसके लिए कान, आंख, जुबान और हाथ हूँ, वो मुझे ही से सुनता, देखता, बोलता और पकड़ता है। बस दिल इस मुकाम पर पहुंचकर तमाम सिफात हक का मसहर बना है। इस वास्ते हजरत इज्जत कभी तो सिफात लुत्फ से दिल पर जाहिर होता है और कभी सिफात कहर से, और दिल हमेशा इन दोनों सिफात के ज़हूर के तसर्रुफ में होता है। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मोमिन का दिल रहमान की दो उंगलियों के दरमियान है, जिस तरह चाहता है उसे उल्टाता पलटाता है। यहाँ पर इशारा रहमानियत का किया है और अलूहियत का नहीं, इस वास्ते के दिल सिफ्त रहमानियत के उस्तवा का मुकाम है, जैसा कि हम पहले बयान कर आए हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। फसल नंबर 7, कानून हकीकत के मुताबिक तजल्लिया रूह के बयान में अल्लाह ताला जल्ला शानुहु फरमाता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुझसे रूह की बाबत पूछते हैं तो इन्हें कह दे कि रूह अमरे रब्बी है। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अरवाह जमा किया हुआ लश्कर है, इनमें से जिन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया वो आपस में उल्फत करने लगे और जिन्होंने ना पहचाना उनके मुखालिफ बन गए। वाज़ेह है कि इंसानी रूह आलम अम्र से है और उसे बारगाह इलाही के कुर्ब का वो इख्तिसास हासिल है जो किसी मखलूक को नहीं। जैसा कि पहली फसलों में बयान हो चुका है, आलम अम्र से मुराद वो आलिम है जो मिकदार, कमियत और मुसाहत को कबूल नहीं करता है, बरखिलाफ आलिम खल्क के जो मिकदार, कमियत और मुसाहत को कबूल करता है। और अमर का नाम आलम अरवाह पर इस वास्ते सादिक आता है कि ये कुन के इशारे से बगैर तवक्कुफ ज़बानी और बेवास्ता मादा पैदा हुआ। अगरचे आलम खल्क भी कुन के इशारे से पैदा हुआ, लेकिन मवाद के वसीले कुछ मुद्दत लेकर हुआ, जैसा कि आसमान और जमीन 6 दिन में पैदा किए से जाहिर है। और ये इशारा जो फरमाता है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दे कि रूह अमरे रब्बी है, इसका मतलब यह है कि काफ दिनों के मंशा से कुन का खिताब बदी फितरत को बगैर मादा और हेयोला के हुआ, जिससे वो हवल हई की सिफ्त से जिंदगी पाकर कायम बसिफ्त कबूली हुआ और वो आलम अरवाह का मादा बना। और आलम अरवाह से आलम मलकूत निकला और आलम मलकूत से कायम है और मलकूत अरवाह से, और अरवाह रूह इंसानी से कायम है और रूह कबूली की सिफ्त से कायम है। बस पाक है वो ज़ात जिसके हाथ में हर एक शय की बादशाहत है और उसी की तरफ तमाम चीजें वापस जाएंगी। जो कुछ आलम मुल्क और मलकूत में जाहिर होता है तमाम बेवसीला जाहिर होता है, मगर उनमें से सिर्फ वजूद इंसानी ही है जिसकी रूह इब्तिदा में कुन के इशारे से बेवास्ता पैदा हुई और उसकी सूरत ने कालिब और कल्ब की तखमीर भी बेवास्ता पाई। जैसा कि मैंने आदम की मिट्टी को खुद अपने हाथ से 40 रोज तक खमीर किया और रूह और कालिब के मिलते वक्त भी वनूफ़िक़त फ़ीहि मिन रूही का शर्फ बेवसीला ही इनायत फरमाया और मन रूही की इजाफत का इख्तिसास मरहमत फरमाया, यानी अर्रूह हय्य मिनल हयाती, यानी रूह मेरी ही हयाती के सबब जिंदा है। चूंकि वजूद रूह की इजाद उसके अमर से हुई, इस वास्ते वजूद रूह का लगाव भी अपने अमर ही की तरफ किया। कुल्लु रूह मिन अमर रब्बी, चूंकि वहां पर रूह की जिंदगी हक ताला की सिफ्त मुहई से थी, इस वास्ते नूफ़िख यानी फूंकना का लगाव भी हजरत हक की तरफ किया। नूफ़िक़त फ़ीहि मिन रूही ये एक बड़ा दकीका है। बस मर्तबा रूह का कमाल इस बात में है कि उसे सिफात रबूबियत से जला दी जाए ताकि खलीफतुल्लाह होने के लायक बन जाए। इस बारे में मुख्तलिफ फ़िरके मुख्तलिफ राय है। बाज़ की ये राय है कि जब तक रूह को जिला ना दी जाए तज़किया नफ्स हासिल नहीं होता, और बाज़ की ये राय है कि रूह को जिला देने के बगैर भी नफ्स का तज़किया हासिल हो सकता है। और नेज़ इस तरह भी जैसा कि दिल के तस्फिया की फसल में बयान हुआ है, हमारे मशाइख़ अलैहि रहमत की ये राय है कि अगर उम्र भर भी तज़किया नफ्स में कोशिश की जाए तो फिर भी पूरे तौर पर तज़किया हासिल नहीं होता और ना वो रूह को जिला देने में मशगूल हो सकता है। इस वास्ते बेहतर यह है कि अव्वल नफ्स को शरीकैत से मजबूत कर लिया जाए और फिर दिल और रूह को जिला देने में मशगूल हो जाए। ऐसा करने से
जो मेरी तरफ बालिश्त भर आगे बढ़ता है, मैं उसकी तरफ हाथ भर बढ़ता हूँ के मुताबिक इल्ताफ़े खुदाबंदी इस्तिक़बाल करम से ज़हूर में आती हैं और जज्बात इनायत के तसर्रुफ़ात और फज़ल अलूहियत के फैज़ मतवातिर पहुँचते हैं। जो मेरी तरफ कदम कदम आए, मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाता हूँ। एक लहजा में इस कदर तज़किया नफ्स हासिल होता है जो मुजाहिदा से उम्र पर में हासिल नहीं हो सकता। एक जज्बा हक दोनों जहान के अमल के बराबर है, लेकिन शुरू में रूह बच्चे की तरह होती है। उसकी तरबियत करनी चाहिए ताकि मुजल्लिद होने की मुस्तहिक हो जाए। इस वास्ते कि रूह जब तक रूहानी मुकाम में थी और अभी उसका ताल्लुक जिस्म से नहीं हुआ था, वो ऐसे बच्चे की तरह थी जो माँ के रहम में हो और उसको उस जगह के मुनासिब ग़िज़ा मिले, उसे इस मुकाम के मुनासिब इल्म और शनाख्त हासिल होती है। लेकिन तरह तरह की ग़िज़ाओं और मुख्तलिफ किस्म के उलूम और मारिफ से जो विलादत के बाद उसे हासिल होते हैं, उनसे महरूम और बेखबर रहती है। इस तरह रूह को आलम अरवाह बारगाह इलाही से वो ग़िज़ा मिलती है जो उसकी जिंदगी को कायम रख सके और उसके हौसला और उसकी हिम्मत के मुताबिक हो। वहां पर उसे तमाम रूहानी उलूम और मारिफ की खबर थी, लेकिन मैं खुदा के यहाँ रहा करता था जो मुझे खिलाता भी था और पिलाता भी था कि मुख्तलिफ ग़िज़ाओं से महरूम थी और आलम शहादत की जुज़वियात के उलूम और मारिफ से जो हवा से इंसानी कवाए बशरी और सिफात इंसानी के आलात के वसीला हासिल होते हैं बेखबर थी। और जिस वक्त उसका ताल्लुक जिस्म से हुआ, उस वक्त उसकी वो हालत थी जो उस बच्चे की होती है जो माँ के पेट से अभी अभी पैदा हुआ हो। अगर उसे मुनासिब ग़िज़ा ना मिले तो जल्द ही हलाक हो जाता है। बस मेहरबान वालिदा उसे गहवारे में रखती है और उसके हाथ पांव बांध देती है ताकि तभी हरकत ना करे, क्योंकि ऐसा करने से या तो उसके अज़ा टूट जाएंगे या टेढ़े हो जाएंगे और नेज़ उसे इस जहान की ग़िज़ाओं से जो अभी तक उसके लिए गैर मनूस हैं महफूज रखती है, क्योंकि उसके मेदे में इतनी ताकत नहीं कि उसे हजम कर सके। इसलिए उसकी ग़िज़ा वही होती है जो पहले 9 महीने थी, यानी दूध। मुद्दत तक उसकी परवरिश इसी तरह होती रहती है। फिर जब उस आलम की हवा से खूगर हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता इस जहान की लतीफ ग़िज़ाएं दी जाती हैं ताकि इन ग़िज़ाओं से उसके मेदे को तक़वियत हासिल हो और कसीफ ग़िज़ा के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हरकत, कुव्वत और मुश्किल काम करने के लिए इसी से मदद मिलती है। इसी तरह जब तिफले रूह कालिब के गहवारे में आए तो उसके तसर्रुफात के हाथ पांव शरई अवामर व नवाही से बांध देने चाहिए ताकि तबाह हवानी के मुवाफिक हरकत न करे, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो या तो अपने तय हलाक कर लेगा या सिफात रूहानी के हाथ पांव टेढ़े हो जाएंगे, यानी सिफात रूहानी बुरी सिफात में तब्दील हो जाएंगी और उसे तरीकत और हकीकत के 2 पस्तानों से तस्फिया और तजल्लिया का दूध देना चाहिए जो उसकी ग़िज़ा उस आलम में कई हजार साल तक रह चुकी है। और इसी किस्म की ग़िज़ा से उसकी परवरिश होती आई है ताकि दिल जो उसके लिए बेमंज़िला मैदा है उसे तक़वियत हासिल हो जाए और इस बात के लिए तैयार हो जाए कि अगर आलम शहादत में तुम्हें रुए ज़मीन पर अपना खलीफा बनाया कि खिलाफत के मामलात की तरह तरह की ग़िज़ाएं खाए तो उसमें अमानत के थका देने वाले बोझ को बर्दाश्त करने की ताकत आ जाए और वो उसे मुज़र न पड़े, बल्कि उनसे उसे ताकत हासिल हो और उसमें गालिब आने की ताकत आ जाए। और जिस तरह बच्चा अपनी माँ या दाइया का दूध पीकर परवरिश पाता है और अगर दूध ना मिले तो हलाक हो जाता है, इसी तरह तिफले रूह की परवरिश मादर नबुव्वत के पस्तान से तरीकत का दूध देकर करनी चाहिए या विलायत की दाइया का दूध उसे देना चाहिए और उसकी परवरिश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या शहर के वसीले होनी चाहिए। अगर ऐसा ना होगा तो वो हलाक हो जाएगा। और ये जो मैंने कहा है कि जब रूह कालिब में दाखिल हुआ, उससे मेरी मुराद वो वक्त है जब बालिग हो जाता है और असारे अक्ल ज़ुहूर पाते हैं। और जब से रूह माँ के पेट के अंदर बच्चे में दाखिल होती है तब से लेकर हद्दे बुलूगत तक उसकी वो हालत होती है जो बच्चा जनते वक्त होती है कि बाज अज़ा उसके बाहर आते हैं और बाज अभी अंदर होते हैं। उस वक्त तक जब के बच्चे के अज़ा सारे झिल्ली से निकल आते हैं और जनाने वाली के हाथ में बच्चा पहुंच जाता है, इस वास्ते कि रूह का कालिब से ताल्लुक आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होता है। जब तक कालिब रहम में रहता है, रूह का ताल्लुक उसके साथ जिंदगी का होता है जिसका नतीजा हरकत करना है। अभी इसका ताल्लुक तमाम हवास से जाहिर नहीं होता, ना उन आंखों से देख सकता है और ना उन कानों से सुन सकता है। जब माँ के रहम से बाहर आता है तो फिर उसका ताल्लुक हवास से जाहिर होने लगता है, लेकिन बशरी कवाए से
और भी आहिस्ता आहिस्ता नमूदार होता है। इसी तरह कालिब के हर एक मुकाम से जो इंसानी सिफात में से एक एक सिफ्त का मुकाम है, उसका पूरा ताल्लुक नहीं होता, मगर हाँ, उस वक्त पूरा ताल्लुक होता है जब इस मुकाम से वो सिफ्त जाहिर हो, जैसा कि हिस्स, गज़ब, शहवत और दूसरी सिफात जिनके लिए मुकर्रर मुकाम है। जब तक वो सिफ्त इस मुकाम से जाहिर नहीं होती, तब तक उसके लिए उसे मुआखजा नहीं हो सकता और ना उसे तकलीफ दी जाती है। मसलन शहवत से उस वक्त मुकल्लिफ हो सकता है जब शहवत जाहिर हो और रूह को उस सिफ्त और मुकाम से पूरा ताल्लुक हो जाए। तब समझो कि गैब के पर्दे से पूरे तौर पर आलिम शहादत में नमूदार हुआ है। उस वक्त अगर बच्चा साहिब सादत है तो फौरन नबूवत की काबिला यानी जनाने वाली के हाथ में पहुंच जाता है। वो शरीयत के गवारे में उसके हाथ पांव अवामर व नवाही से बांधकर तरीकत और हकीकत के पिस्तान से उसकी परवरिश करती है। और उसकी परवरिश इस बात में है कि जो ताल्लुक रूह को कालिब के साथ मिलने से पैदा हुआ है, वो इंसानी कवाए, हवास और दूसरी सिफात के वसीले आहिस्ता आहिस्ता बातिल कर दे, इस वास्ते कि उनमें से हर एक के सबब उसे बारगाह इलाही से हिजाब और दूरी हासिल होती है। और जिस चीज से उनसे पैदा करता है और हस्बे दिलख्वाह से ताल्लुक पैदा करता है, वो उसके लिए पांव और गले की जंजीर बन जाती है, जिसके सबब फिर हक ताला से वहशत होने लगती है और इस जमाल की शहूद के ज़ौक़ से बाज रह जाता है। जब इन ताल्लुकात को छोड़ जाता है, वो हिजाब, कैद और खोट दूर होता जाता है और कुर्ब नमूदार होता है और सवाए सादत की नसीम बारगाह इलाही के उन्स की खुशबू उसके जान के दिमाग में पहुंचाती है और फिर वो पुकार उठता है, ऐ सबा, मुझे उस शहर की खुशबूदार हवा पहुंचा जिसमें मेरा हबीब मुकीम है। रुबाई। यहाँ तिफल रूह की परवरिश दो माओं से होती है। एक तरफ से तरीकत के पिस्तान उसे मालूफात तबा से कता ताल्लुकात का दूध देते हैं और दूसरी तरफ से हकीकत के पिस्तान उसे गैबी अनवारे इलाही का दूध पिलाते हैं, यहाँ तक कि अनवारे रूहानी की तजल्लियात की वारदात के तसर्रुफ से रूह ताल्लुकात जिस्मानी से आजाद हो जाती है और सिफात बशरी की कैद से रहा हो जाती है और फितरत उला की सरहद पर पहुंच जाती है और अलस्तु बिरब्बिकुम के खिताब सुनने और बला के जवाब देने की मुस्तहिक हो जाती है। जब रूह बशरियत के लिबास से निकलती है और तसर्रुफ, वहम और ख्याल की आफतें उससे मुनक़ता हो जाती हैं, तो फिर जो कुछ मुल्क और मलकूत में है उसके पेश किया जाता है और वो हर एक जर्रे में नफ्स के आईने से हक ताला की जाहिर निशानियां देखती है। इस हालत में अगर हवास की खिड़की से बाहर झांकती है तो जिस चीज पर उसकी निगाह पड़ती है उसी में अल्लाह ताला की निशानी उसे दिखाई देती है। इसी वास्ते इस बुजुर्ग ने फरमाया है, मैंने जिस चीज पर निगाह डाली उसी में अल्लाह ताला नजर आया। इस मुकाम पर पहुंचकर इश्क साफ हो जाता है और ऐन, शीन और काफ की जिहद से बाहर आ जाता है। इश्क का ताल्लुक रूह से हो जाता है और रूह का ताल्लुक इश्क से, और इश्क और रूह से दोगानगी और यगानगी जाहिर होती है। रूह जिस कदर अपने तई ढूंढती है, इश्क को पाती है। रुबाई। अब तक तो कालिब की जिंदगी रूह पर मुनहिसर थी, लेकिन अब रूह की जिंदगी इश्क पर मुनहिसर हो जाती है। इस मुकाम में इश्क कालिब के अंदर रूह का कायम मुकाम हो जाता है और उसका नायब बन जाता है और रूह जमाल समदियत की शमा का परवाना बन जाती है और जुलूमी और जहूली के दो शाहपरों से जो उसे अनासर के ताल्लुक से हासिल हुए हैं और अनासर से ताल्लुक रखने का फायदा भी यही था, बारगाह अहदियत के पर्दों की तरफ परवाज करती है और सरमस्त आशिकों की तरह नारा मारती हुई मुसन्निफ की हस्बे हाल ये रुबाई पड़ती है। इस मुकाम में रबूबियत की इल्ताफ जो मेरे नजदीक एक बाल इश्तबार आता है, मैं उसकी तरफ हाथ भर बढ़ता हूँ के मुताबिक इस्तेकबाल करते हैं और रूह को खुशी की बिसात की राह मिल जाती है और वो उन्हें मोहब्बत करता है और वो उसे मोहब्बत करते हैं कि मुलातिफा दरमियान में आ जाती है और आशिकाना गुफ्तगू शुरू हो जाती है और मुसन्निफ की इस रुबाई के मजमून के मुवाफिक अताब भी होता है। रुबाई। जब बेशक हमान करीब ही तुझ पर एक बड़े भारी हुक्म का बोझ डालने को है कि मुआकिबात की शराब कसरत से उसकी रूह के हल्क में जाती है तो उसकी तासीर से उसके वजूद के अज्जा दूर जाते हैं और इस शराब की तेजी की वजह से रूह की हस्ती नीस्ती का रुख करती है
और वजूद की आबादी से फना के जंगल का रास्ता लेती है। रुबाई रूह को अराफ किसी मंजिल में जो सिफाते खुदाबंदी के बहिश्त और आलम हस्ती के दोज़ख के बीच में है रखते हैं और शहूद के शराब से रही सही वजूदी सिफात को मिटा देते हैं। क्या तूने सुना है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को 500 साल तक बहिश्त के दरवाजे पर रखा जाएगा और अंदर आने नहीं दिया जाएगा तावक्ते के दुनियावी अलाइश आपसे बिल्कुल दूर न हो जाएंगी। हमने उस खोट को जो उनके सीनों में था दूर किया से भी इस बात की तरफ इशारा है। बस रूह का वापस जाना और बारगाह इलाही की तरफ शौक़ के ग़लबात उसके जाहिर और बातिन में जाहिर होने शुरू हो जाते हैं और उसने तुम्हें जाहिरी और बातनी नेमत से माला माल कर दिया। अगर सालिक इस मुकाम में इन नेमतों को खुशी की आंखों से देखे तो मुनइम की बारगाह से बास रह जाता है, और अगर मुताबिकत की खाक जान की आंखों में डाल ले, उल्टे पांव वापस किया का लिबास पहन ले तो बड़ी निशानियों के मुताले का मुस्तहिक हो जाता है। इस मुकाम पर आंसू बहते हैं। ये वो दहलीज है जहां लाखों सिद्दीकों के खून इम्तिहान की खाक में मिल गए हैं और पता तक नहीं मिला। बहुत से सादिक सालिक और आशिक तालिब जो अरवाह के शहर अनजाने में करामात के जाम से सरमस्त हुए हैं, उन्हें इस शराब के पीने का ज़ौक़ फिर नहीं मिला तो खुद पसंदी और गुरूर की मस्ती में पड़े हैं और हरगिज़ होशियारी और बेदारी का मुंह तक नहीं देखा। जितने साहिब करामत हैं सब महजूब हैं कि पर्दे में रह गए और इन करामतों को अपने वक्त का बुत ख्याल करके खुशामदों का जीनू पहन लिया है और हक ताला से रूगर्दानी की है और खलकत की तरफ रुख किया है। कमी के बाद बेशी और बेशी के बाद कमी से खुदा की पनाह मांगते हैं। रुबाई लेकिन जो इनसे हमारी नेकियों में सबकत ले गए हैं वो उनसे दूर रहते हैं कि साहिब दौलत करामात की नेमत में अपने मुनिम पर निगाह रखते हैं, ना कि नेमत पर, और शुक्र नेमत का अदा करना मुनिम के देखने को ही जानते हैं। तब अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें नेमत ज्यादा दूंगा के मुताबिक मुनिम के वजूद के मुस्तहिक हो जाते हैं। रुबाई इस मुकाम में रूह की अबूदियत का वजीफा यह है कि उस चौखट की मुलाजिमत की जाए और तमाम अगियार से हिम्मत का दामन कोताह कर लिया जाए और दुनिया और आखिरत की चादर के दामन में 3 तलाक बांध दे और आला दर्जों और 8 बहिश्तों की नेमतों की परवाह न करे और मुसन्निफ की रुबाई विर्दे जुबान रखे। और अगर नबूवत के 1,24,000 नुक्ते उसके पेश किए जाए तो उनकी तरफ गोशाए आंख से न देखे और सबको रद्द कर दे और पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह फकर के कूचे को निगाह रखे। और अगर 1000 मर्तबा भी ये खताब हो कि ऐ बंदे तू क्या चाहता है, तो उसके जवाब में कहे कि बंदे की कोई ख्वाहिश नहीं होती। इस वास्ते की ख्वाहिश से हस्ती का सबूत मिलता है और हम नेस्ती का दरवाजा खटखटाए हुए हैं। ये राह बार बार पेश आएगी। अगर 1000 साल भी इसी तरह तवज्जो ना करे तो चाहिए कि मलूल ना हो जाए और इस बारगाह से मुंह ना फेरे। रुबाई तमाम अंबिया और औलिया इस मुकाम में आजिज और हैरान रह गए हैं क्योंकि यहाँ से आगे इंसानियत के कदम से राह तय नहीं हो सकती और ताकतवर बाजियों के वसीले के बल्ले से गेंद नहीं ले जाया जा सकता। इस मुकाम में जब हर एक हजंगी तीर कोशिश के तरकश से फेंका जा चुके और कोई भी कबूलियत के निशाने पर न लगे तो बहादुरी की ढाल फेंक देनी चाहिए और आजिज़ी के दरवाजे पर आ जाना चाहिए। ये मुकाम मशूक नाज और आशिक के कमाल न्याज का मुकाम है। यहाँ तक कि रूह सारे ताल्लुकात इश्क के आगे हार जाता है और जब मुफलिस और आजिज हो जाता है तो फिर अपनी जान और खून हारता है। रुबाई जिस वक्त हक ताला के इल्ताफ की खुशबूदार हवा इनायत के महबूब यानी हवा के चलने की जगह से रूह के दिमाग में पहुंचती है तो याकूब की तरह शौक से आह भर कर कहता है, मुझे तो यूसुफ की खुशबू आती है, बशर्ते कि तुम ये ना कहो कि बूढ़ा बहक गया है। रुबाई शौक के खलबात और इश्क का कल्क रूह को इस कदर होता है कि वो अपनी खुदी से मलूल हो जाता है और अपने वजूद से सैर हो जाता है और अपनी हलाकत में कोशिश करता है और हुसैन मंसूर की तरह फरियाद करता है और कहता है, ऐ मेरे मोतबिरो मुझे कत्ल कर दो, बेशक मेरे कत्ल में जिंदगी है, मेरी जिंदगी मेरी मौत में है और मेरी मौत मेरी जिंदगी में है। इस मुद्दत में जब रूह को आस्ताना इज्जत पर ठहराए रखते हैं और फराग के शिकंजे और इश्तियाक के दर्द में मुब्तला करते हैं जिससे उस पर दीवानगी और वहशत जाहिर होती है और कहता है, इस घबराहट आजिज़ी और इनकिसार में रूह अपने आप से और अपने मामले से मायूस हो जाती है
اور حقیقت میں اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ طلب کرنا بمنزلہ رد ہے اور راستہ بمنزلہ روک ہے۔ اپنے تئیں گراتی ہے اور زار زار روتی ہے اور اس ربائی کو بڑے اچھے لہجے سے پڑھتی ہے۔ ربائی: جب اس جلے کی آہوزاری کا دھواں اضطرار کے مقام میں رحیم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو کون ہے جو مجھ سے کی دعا کو قبول کرتا ہے کہ موافق عزت کے پردے جمال سمدیت سے اٹھ جاتے ہیں اور اپنے جلے ہوئے عاشق کی ہزارہ مہربانیوں سے نوازش فرماتا ہے۔ جب جمال سمدیت کی شمع روشن ہوتی ہے تو روح پروانے کی طرح اپنے پر کھولتا ہے اور شمع کی شعاؤں کے جذبات پروانے کی ہستی کو نیست کر دیتے ہیں اور پروانے کے وجود کو صفات شمی کی تجلی سے آراستہ کرتے ہیں۔ جب عادیت کی بتی کا شعلہ نکلتا ہے تو یکبار کی پروانہ روح کے خرمن کی ہستی دور ہو جاتی ہے۔ ربائی: اس مقام پر جلال سمدیت کا نور روح کی روح بن جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان رکھا گیا ہے اور اپنی روح سے ان کی مدد کرتا ہے۔ اگر جان ہاری گئی ہے تو اس کے عوض ایک ایسی جان مل گئی ہے جو کبھی ہاری نہیں جائے گی۔ یہ دہلیز عالم فنا ہے اور عالم بقا کی سرحد ہے۔ اس کام کے بعد روح کی تربیت جذبات الوہیت کی تجلیات سے کرتے ہیں۔ اب اس کا ایک سانس دونوں جہان کے معاملے کے برابر ہوتا ہے۔ ایک جذبہ حق دونوں جہان کے عمل کے برابر ہوتا ہے۔ پھر نزدیک ہوا اور اس قدر آگے جھکا کہ دونوں میں کمان کے برابر کی 2 گوشوں کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اس وقت خدا نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو وحی کی سو کی۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔